کہ اس کی جو شیلی ہے، اس کا جو ٹون ہے، اس میں جو روانی ہے، وہ متاثر نہ ہونے پائے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ یورپ میں ایک مکالمہ ہوا۔ مکالمے میں یہ طے ہوا کہ لوگ اپنی کتابوں کی تلاوت کریں اور پھر اس کی ترجمانی ہو کچھ۔ تو مسلمانوں نے یورپ میں جس کو طے کیا تھا وہ خود عیسائی تھا، مستشرق تھا، قاری۔ آپ جانتے ہیں بڑی محنت کی ان لوگوں نے، آپ کو بہکانے کے لیے کیا کیا انہوں نے جتن کیے، اسی کو انہوں نے طے کیا یہ قرآن مجید تلاوت کرے گا۔ آپ یقین جانیے جو سب پڑھا، جس وقت اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس شخص نے جو شیلی قرآن مجید کی ہے، جو آتا ہے نا، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے خود قرائت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اس نے اسی اسلوب میں جب قرائت کی ہے، پورا مجمع آخر میں کہا، جب ختم کیا، صدق اللہ العظیم، پورا مجمع بول اٹھا۔ ہاں، پورا مجمع بول اٹھا۔ کس بنیاد پر؟ قرآن مجید کی جو شیلی ہے، جو اس میں نغمگی ہے، جو اس میں روانی ہے۔ ایک تو فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ الگ ہے، وہ معانی میں ہے، وہ معانی میں ہے۔ یہاں جو ترتیب کلام ہے، جو ترنم، جو نغمگی ہے، ایک آدمی جانتا نہیں، سمجھتا نہیں قرآن کو، مگر وہ بھی دیکھیے جب سنتا ہے قرآن جھومنے لگتا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال تھا، لیکن ہم دوسرے روٹ پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، اب تھوڑا سا اور ہم لیں گے، تھوڑا سا وقت۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی جو پوپ سنگر ہیں، پوپ بولتے ہیں آپ، پوپ سنگر نا، اعلیٰ درجے کے مغنی ہیں، مغنی۔ وہ کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ مغنی ہیں، شاعر ہیں، مغنی گاتے ہیں وہ، تو گانے سے، نغمہ سے ان کو خاص دلچسپی ہے۔ جب وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس میں نغمگی ہے، جو روانی اس میں ہے، جو اس میں جو اس میں آہنگ ہے، صوتی آہنگ جس کو بولتے ہیں، صوتی آہنگ جو زیر و بم ہے، اس سے بڑے بڑے پاپ سنگر متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ تو بھائی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ نہیں کہ پہلے تو کوئی کافر تھے، یہ سب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لیں گے تو بہت ساری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کو پریشانی ہوں گی۔ اس وجہ سے یہ پہلو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور وہ پہلو بھی جو میں نے بتایا کہ مولانا شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ بہت عمدہ ہے، اس تمام مقامات پر ہے وہی ترجمہ، کہ وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کاذب ہو گیا، یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ چلیے صاحب، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا، جو لوگ بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں تو کیا ہے؟ دور کی گمراہی میں، فقط ضل، گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی، گمراہ ہو گئے۔ دور کی گمراہی کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہو کر بہت دور نکل گئے، اب واپسی ناممکن ہے، واپسی نہیں ہو سکتی، گڑھے میں گر گئے، جی، گمراہی کے غار میں گر گئے، گڈھے میں گر گئے، وہ اب واپس نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ منافق۔ بات صحیح آپ نے کہی، بات صحیح ہے۔ یہ کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ تو منافقین شرک کر رہے ہیں، منافقین شرک کر رہے ہیں۔ سوال ہے، دیکھیے، انہوں نے کہا منافقین ہیں، بالکل صحیح۔ تو سوال ہے، یہ بھی مشرک ہیں؟ بولیے، یہ بھی شرک کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اللہ کو چھوڑنے مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، جی
نہ تو دل میں کچھ ہے وہ سامنے کچھ ہے تو تو یہ شرک جو ہے نفس کو خدا بنایا ہوا وہ بنا لیا ہے. تو گویا کہ یہ مشرکین منافقین کو قرآن مجید جس کا کافر کہتا ہے اسی طرح یہ کافر تو کہتا ہے نا مشرکین یہ منافقین کو ٹھیک یہ مشرک بھی ہیں, یہ مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, شرک کر رہے ہیں. ارے بھائی اپنے نفس کے ساتھ جیسا آپ نے کہا اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں, آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں بظاہر, لیکن ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے. ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ یہود کے ساتھ, اور یہود شرک میں مبتلا ہے. وقات عذر نہیں مل رہا. یہ بھی تو دوست ہوئے. غالب ندیم یار سے آتی ہے بوئے یار. جو ان کو دوست ہیں وہ ملوث ہیں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ یہودیوں کے سلسلے میں یہ ہے نا کہ یہود مشرکین کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ پیچھے نا. ہاں تو اس کا مطلب کا یہود بھی مشرکین جو بہتر سمجھ رہے ہیں تو یہود بھی شرک میں مبتلا ہیں, مبتلا ہیں. یہود بھی شرک مبتلا ہیں اور ان کے یہ بھی ہیں, یہ بھی شرک مبتلا ہیں. جب یہودیوں کے دوست ہیں تو شرک مبتلا ہوئے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ یہ اے رسول تم پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے باوجود اپنے مقدمات کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان چاہتا کہ اسی راستے ان کو بہکا دے. شرک ہوا کہ نہیں؟ یہ طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا لیکن طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں, یہ اپنے مقدمات یہودی عدالتوں میں لے جاتے ہیں تو گویا مشرک ہو گئے. طاغوت کا انکار کرنا تھا, طاغوت پر ایمان ہو گیا ان کا, وہ مشرک ہو گئے. تو بالکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے کہ یہ جو ہے منافقین کا تذکرہ, اور منافقین مشرک ٹھیک ہے. یدعون من دونہ الا اناثا, یدعون من دونہ الا اناثا, یہ نہیں پکارتے ہیں, یہ نہیں پکارتے. کون؟ یہ مشرکین یا منافقین, مگر کس کو؟ اناثا. اناثا معنی بتائیے حضرت طاہر صاحب. اناثا انثا کو, دیویوں کو پکارتے ہیں. اچھا یہ بتائیے منافقین دیویوں کو پکارتے ہیں؟ اب یہ سوال دیکھیے پیدا ہوگا کہ نہیں. یہ دعون من دونہ ہی, اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر دیویوں کو پکارتے ہیں. تو منافقین دیویوں کو پکارتے تھے, لات و عزا کو پکارتے تھے. مشرک ابھی آپ نے بتانا کہ منافقین مراد ہیں, منافقین ہے نا. مشرکین دیویوں کو پکارتے تھے, لات و عزا کو پکارتے تھے. لات بھی دیوی, عزا بھی دیوی. ہاں وہی تو, وہ عورتوں سے مراد کیا ہے؟ دیویاں ہیں. پیچھے لگے رہتے تھے, ہاں عورتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے, پیچھے لگے رہتے تھے. یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات, لیکن یہ دعون من دونہ نہیں پکارتے. عبادت بندگی کی ہے نا, عورتوں کے پیچھے کی بات نہیں ہے. بندگی نہیں کرتے ہیں مگر عورتوں کی. حضرت یحییٰ کے چکر میں بھی, حضرت یحییٰ کے کیس میں بھی بادشاہ نے عورت ہی کی بندگی کی تھی. ہاں نہیں ٹھیک, لیکن اس کا ذکر دیکھے نہیں ہے. یہ اس زمانے کے یہ اس زمانے کے منافقین ہیں, ان کا ذکر ہو رہا نا بھائی. یہ جو منافقین ہیں جس سے امت مسلمان جوجھ رہی تھی, جو مدینے کے اندر تھے, مارے آستین تھے, آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے, ان کا ذکر چل رہا ہے نا. ان کے لیے بتائیے دعون من دونہ الا اناثا. اناثا جمع کس کی؟ حضرت طاہر صاحب انثا کی. انثا کی. ہمارے بعض لوگوں نے کہا انیس کی جمع کس کی؟ انیس. انیس مانے ضعیف, ضعیف. انیس, انیس مانے ضعیف, کمزور. کمزوروں کو پکارتے ہیں. وہ جو کچھ سہارے ڈھونڈے کمزور سہارے ہیں. جو بھی سہارا انہوں نے بولا, جس کو بنایا انہوں نے, یہ سب کیا ہے؟ سہارے کمزور ہیں. جی کمثل عنکبوت ہے. اولیاء کمثل عنکبوت ہے. ان کا حال وہی ہے, ایک کمزور سہارے. یہ منافقت جو ہے دنیا بنانے کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ پورے طور پر مسلمان ساتھ دیں گے تو ہماری دنیا برباد ہو جائے گی. اور یہ جو طاقتیں ہیں, یہود کی طاقت مضبوط تھی, اس میں دو رائے نہیں. غزوہ احد ہو چکا ہے, مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے,
اور اب جو ہے پورے عربستان میں اغل بغل جو مدینے کے یہودیوں کی طاقت ہے، تو یہودیوں سے ساز باز رکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ طاقتور لوگ ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ ضعیفوں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جی یہ قرآن مجید نے آپ دیکھیں گے سورہ حشر میں بھی کہا ہے کہ کہتے ہیں ارے اگر تم ایسا جنگ کریں گے تو بھاگ جائیں گے، جنگ کریں گے بھاگ جائیں گے۔ نہ یہود منافقین کے ساتھ دیں گے، نہ منافقین یہود جنگ میں ٹک ہی نہیں سکتے۔ باسوں بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے یہ کمزوری کیوں پیدا ہو گئی؟ مضبوطی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہی صاحب مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ توکل اللہ پر اعتماد، آخرت کا تصور جب زندہ ہو تو پھر کیا مضبوطی آئے گی۔ آخرت کا تصور زندہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، کامل اعتماد ہے، تو انسان نہ زمین کو سمجھتا نہ آسمان کو سمجھتا، کسی کو نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان کمزور ہے، آخرت کا تصور زندہ نہیں ہے جی، تو پھر کیا ہے؟ انسان بزدل ہوتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ اسی سورہ آل عمران پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما شرکوا باللہ۔ کیوں رعب ڈالیں گے؟ کیونکہ شرک کرتے ہیں، تو مشرکوں کے دل میں رعب ہوتا ہے، از خود رعب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ شرک جرأت نہیں پیدا کرتا، بہادری نہیں پیدا کرتا۔ جرأت، بہادری ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اللہ پر ایمان، روز آخرت پہ ایمان۔ یہ چیز انسان کے اندر غیر معمولی قوت پیدا کرتی ہے۔ ہم پیچھے بتا چکے، اسی نے ساحران موسیٰ کو کہا، جب ساحران موسیٰ کو فرعون نے کہا کہ تم کو کاٹ ڈالیں گے، ہم مخالف سمتوں سے ہاتھ پر کاٹ کے سولی چڑھا دیں گے، یہی نا کہا لا ضیر، کوئی حرج کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ ہے یہ اصل چیز۔ تو یہ پکارتے ہیں کس کو؟ ضعیفوں کو، کمزوروں کو، جو ان کے معبودان ہیں، جو نفس ہو جی، یہودی عدالتیں ہوں، یہودی قوت ہو ان کے سامنے، سب کیا ہیں؟ کمزور ہیں، کمزور سارے۔ آپ نے دیکھا سورہ آل عمران میں کہا قل الذین کفروا ستغلبون، ان کافروں سے یہودیوں سے کہہ دو ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری قوت کچھ نہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تمہارے اموال، تمہارے اولادیں، مین پاور، نہ تمہارا نہ تو تمہاری فوجی قوت کوئی کام نہیں دے سکتی، اور جہنم میں ایندھن بن کر رہو گے تم۔ تو ان یدعون من دون اللہ اناثا، اناث مراد دیویاں نہیں ہیں بلکہ کمزور سہارے، ان کو پکارتے ہو تم۔ جمہور علماء نے تو دیویاں ہی جی جمہور علماء نے مفسرین نے ہاں وہ معنی نہیں دیا، صحیح ہے۔ یہ لغت کا معنی، اور یہ ایک جو ہے عالم ہے زبردست، یہ 20ویں صدی کی ایک عالم، انہوں نے بحث کی، عربی عالم ہے، عربی عالم ہے، انہوں نے بحث کی ہے، اچھی بحث کی ہے۔ یہ ہے علامہ رشید رضا مصری، مصر کے عالم ہیں، المنار میں گفتگو ملے گی آپ کو، اور پھر انہوں نے حوالے دیے ہیں کچھ۔ یہ اس پر گفتگو مزید دیکھنی ہے تو ابن جریر کو دیکھنا چاہیے۔ ابن جریر عام لوگوں تفسیر میں نہیں ملے گا، ابن جریر ایسے مفسر ہیں جب تمام تفاسیر خلاصہ، اس زمانے میں جو تفاسیر ان کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں، تمام آرا کو جمع کر دیا انہوں نے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر کس کو؟ شیطان کو پکارتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں۔ کون سا شیطان؟ مرید، مرید شیطان، مرید کے معنی مردود، سرکش۔ آپ سمجھتے ہیں حافظہ کہ مردود اور مرید دونوں کا مادہ ایک ہے؟ نہیں، الگ الگ ہے۔ شیطان مردود الگ ہے، مرید الگ ہے۔ تمرد، سرکش، سرکش کا معنی یہ راجستھانی نے کہا، صحیح کہا انہوں نے جو بتایا ہے، سرکش صحیح کے معنی۔ لیکن مرید نکلا کس سے؟ یہ سوال ہے۔ مرید کا معنی کیا عبد الرحمن؟ مرید، ہاں
ताबान, अच्छा, मरीद नहीं है, मरीद, एक मरीज है, जो मरीज का माना बता रहे हैं, करने ताबान वाला, जी। फॉलो इत्तबा करने वाला ये। नहीं, वही शैतान मरीदा सरकश के माने हैं, सरकश के माने, बागी के माने, बागी के माने इसमें दो राय नहीं। रानमुरी। देखिए आप समझिए पहले, ये मरीद जो है, जो निकला है, मरद के माने बताइए, मरद के माने देखिए सूरह तौबा में मरदू अला निफाक क्या माने? मरदू के फेल फिर इस्तेमाल होता है, मरदू अला आए नबी वइन मिन अहल मदीना थे, कुछ ऐसे लोग हैं आले मदीना से जो क्या है, मरदू अला निफाक ला तालमुहुम नहनु नअलम, ऐसे मुनाफिकीन हैं तुम नहीं जानते सिर्फ हम जानते हैं। कुरान मजीद कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अहले मदीना में कुछ ऐसे मुनाफिक हैं तुम नहीं जानते हम जानते हैं। तो उनके लिए भी ये मरदू का इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मरदा के माने छुपे हुए नहीं, माना बता रहे हैं हम आपको। अमृत किसको बोलते हैं? अमृत, हाँ ये बात बेरिश के आते हैं, वो लड़का जो बेरिश हो, दाढ़ी वगैरह भी, उसको अमृत बोलते हैं जी। शैतान को मरीद क्यों? अमृत बेरिश है जी, बेरिश को अमृत बोलते हैं। गोया ये चिकने घड़े के मानिंद है जिस पर पानी नहीं टिकता, यानी ला खैरा, खैर को कबूल नहीं करता। मरीद के माने ला खैरा, जिसमें खैर ना हो, जिस पर खैर फिसल जाए, वो शैतान मरीद है, यानी जिस पर खैर नहीं है, जिसके अंदर कोई खैर नहीं, खैर टिक ही नहीं सकता है, उसको मत बोलना। देखिए वो सूरह नमल में मुमर्रदुम मिन कवारीर है ना, मुमर्रदुम हादा सरहुम, मुमर्रद मिन कवारीर, मुमर्रद माने हादा सरहुम मुमर्रद मिन कवारीर। हज़रत सुलेमान का जो था, जब बिल्किस को लेकर गए हैं जी, तो उसने क्या समझा, पानी है, पांचे उठाए, तो हज़रत सुलेमान ने क्या कहा, हादा सरहुम मुमर्रद मिन कवारीर, ये किला है। कैसा किला है? सरह माने किला, मुमर्रद माने ना, मुमर्रद माने चिकना है, मिन कवारीर शीशे का पेंट किया हुआ है, मुमर्रद मिन कवारीर शीशे का पेंट किया हुआ है, शीशा यानी बिल्कुल चिकना है। तो मुमर्रद के माने चिकना, चिकने के माने आते हैं। तो ये क्या है, ये इतना चिकना है कि इस पर खैर टिक नहीं सकता। ये दुऊना मिन दूनि इल्ला, ऐसे शैतान, और शैतान के माने, शैतान माने रहमत से दूर, बैद, शैतान के माने रहमत से दूर हो गया है जी, जो रहमत से दूर है। और मरीद माने ला खैरा है जी, चिकने घड़े के मानिंद, चिकना घड़ा मत बोलिए, चिकने घने के मानिंद है। सुना हाफिज साहब, चिकने घड़े के मानिंद है, उस पर खैर टिक नहीं सकता है। घड़े के ऊपर डालिए पानी, फिसल जाएगा। ठीक इसी तरह ये शैतान ये खैर को पसंद नहीं कर सकता अपने फितरत के लिए, इसके पुजारी हैं जी, उसको पुकारते हैं। लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और जिसने कहा, क्या कहा कि मैं अल्लाह, मैं तेरे बंदों में से एक नसीब, एक हिस्सा ज़रूर लूँगा, गुमराह कर दूँ, यही ला तख़िदन्ना नसीब मफरूज़ा, कतई एक हिस्सा मैं कतई लेकर रहूँगा। क्या तर्जुमा किया नसीब मफरूज़ा का? जिसको अल्लाह ने लानत अदा किया है कि वो उस शैतान की अताअत कर रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा, मुकर्रर, मफरूज़ माने मुकर्रर, ठीक है, मफरूज़ माने मुकर्रर किया है, कतई हिस्सा, एक जो मुतय्यन मुकर्रर, ठीक है। वलउज़िल्ल, अब फिर और बता रहा है अल्लाह, मैं इनको बहकाऊँगा, वला उमन्नियन्नहुम, और क्या करूँगा, आरज़ू में बहलाऊँगा, ये आरज़ू में बहलते रहते हैं।
خواہشات ہیں. کیا آرزو ہے ان کی آرزو کیا ہیں شیطان نے جو آرزو دلائی ہے. ارے یہ مسلمان آگے ان کے دیکھنا آگے چل کر کوئی مستقبل ان کا نہیں ہے, پٹ جائیں گے. یہود سے لڑنے تو دو, پٹ جائیں گے, کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ تو جو ہے مشرکین کا اور یہ یہودیوں کا مستقبل ہے. تو کہہ رہے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ, ہم نے کہا نا مشرکین کے سلسلے میں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں ان کو آرزوؤں میں بہلاؤں گا, پھسلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میرے حکم سے جانور, میرے حکم ہے, اور میں حکم دوں گا, یہ بھی کر سکتے ہیں آپ ترجمہ, اور میں مشورے دوں گا, میں مشورے دوں گا, یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. اور میں ان کو مشورے دوں گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. مشورے دوں گا, جانوروں کے کان کاٹیں گے. مطلب کیا ہوا, یہ خرابی پیدا کریں گے, کان کاٹیں گے جانوروں کی, جو نہیں اس کی شکل بگاڑ دیں گے. شکل بگاڑ دیں گے. سوال یہ ہے کہ آذان عام یہ منافقین کر رہے تھے. سوال یہ دیکھیے, وہاں مجھے تو ان کا شیطان کا وہ کہہ رہا ہے نا کہ ان کو میں حکم مشورے دوں گا, اور یہ جانوروں کان کاٹ کر چھوڑ گیا. شرک, یہ شرک کی علامت ہے نا. نام پہ چھوڑ دیا کریں. ہاں, اور ان کو میں مشورے دوں گا, اور خلق خدا کی اللہ کے بنائے ہوئے ساخت میں کیا کریں گے, تبدیلیاں پیدا کریں گے. یہ مشورہ دے گا وہ. خلق خدا یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ساخت میں کیا وہ تبدیلی کریں گے, کیا تبدیلی جی, کیسی تبدیلی جی. کان کاٹ دیے. ہاں, اسی طرح خلق خدا مردوں کو عورت بنانے کی کوشش کریں گے, عورتوں کو مرد بنانے کی کوشش کریں گے. بولیے, یہ سب ہے آج کل دیکھ رہے ہیں جی, ہو رہا ہے, خوب ہو رہا ہے. یہ ساخت کی تبدیلی ہے. یہ مرد چاہیں کہ عورت بن جائیں, عورتیں چاہیں کہ مرد بن جائیں, یہ سب ہے. تو یہ خلق خدا کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اب دیکھیے اسی میں ضبط ولادت, برتھ کنٹرول سب آ جائے گا کہ نا. تبدیلی کر رہے ہیں, تبدیلی کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, جو بھی شیطان کو اللہ کے دوست بناتا ہے تو مکمل ناکام. اس کا خسران, اس کی ناکامی واضح ہے, کھلی ہوئی ناکامی ہے. شیطان سے وعدے کرتا ہے, وَيُمَنِّيهِمْ, اور آرزو میں بہلاتا ہے. اور شیطان کی آرزویں نہیں ہیں, صرف دھوکہ ہے, فریب. وہ دھوکے دیتا ہے, فریب دیتا ہے, آرزو میں بہلاتا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے, یعدہم ویمنیہم, اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتے. اب ان کے بالمقابل ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اہل ایمان ہیں. اب وہ لوگ جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, ہم ان کو عنقریب ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ, اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے. اب پھر لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیَّ أَہْلِ الْکِتَابِ, لیس بِأَمَانِیِّکُمْ, تمہاری آرزویں اور اہل کتاب کی آرزویں کیا ہیں, کچھ نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب دیکھیں صاف لیس بِأَمَانِیِّکُمْ کا خطاب کس سے ہوگا, مسلمانوں سے. نہیں, منافقین سے. ان کا ذکر چل رہا ہے بھائی. اب ان کے یہاں لکھا نا, یہاں تو انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو. تم ہاں, وہ آپ نے دیکھا نا, مسلمان کیسے آئیں گے. مسلمانوں کو تو انجام بتا دیا جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ, اللہ سے بڑھ کر کسی کا سچا وعدہ نہیں ہوتا, یہ کہہ دیا نا. تو اب خطاب کیا ہے انہی لوگوں سے جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے, اور جو دوست ہیں کس کے, اہل کتاب کے. اہل کتاب کے دوست ہیں. لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیَّ أَہْلِ الْکِتَابِ, یعنی نہ تمہاری آرزویں کچھ معنی رکھتی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں. تم دونوں کی آرزویں یکساں ہیں.
جی تمہارے دوست ہیں کون؟ اہل کتاب سے مراد ہم بتا جو کون ہیں؟ یہود. تو یہودیوں کا تعلق منافقین سے بڑا گہرا ہے, بڑا مضبوط ہے, اور یہودی مشرکین سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے جو مشرکین کے عادات اطوار ہیں, مشرکین جانوروں کے کان کاٹتے تھے تو وہ یہ بھی دھیرے دھیرے یہ بھی کاٹنے لگے. سورہ اس کے بعد سورہ نساء کے بعد کون سورہ ہے؟ مائدہ ہے. مائدہ کب نازل ہوئی؟ 10 ہجری میں, عرفات کے میدان میں 10 ہجری میں نازل ہوئی. وہاں مشرکین نہیں نا ہے جی؟ مشرکین ہیں وہاں کیا؟ نا, سب سرنگو ہو چکے ہیں نا جی, سرنگو ہو چکے ہیں 10 ہجری میں. لیکن وہاں کا تھا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب. نہ اللہ نے بحیرہ کو مشروع کیا, نہ وسیلہ کو مشروع کیا, نہ حام کو مشروع کیا. یہ سب جانور تھے, ان کے کچھ عقائد تھے, ان کو کیا کر کان کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے. تو ظاہر ہے یہ مشرکین کرتے تھے نا, لیکن وہاں تو مشرکین نہیں ہیں, لیکن وہ اس آیت کا یاد ہے ان کی روایات چلی آ رہی. کیسے؟ یوں کہیے کہ دوستی جو اہل کتاب کی تھی مشرکین سے, مشرکین کی دوستی کی وجہ سے یہ بھی شرک میں لت پت ہو گئے ہیں. وہ ساری جو مشرکین کی عادات تھیں, اعتبار تھے, سب کو سب انہوں نے قبول کر لیا. معاشرتی اقدار. ہاں معاشرہ ہو تو بتایا ہم نے, غالب ندی میں یار سے آتی ہے بوئے یار. کسی کے دوست سے پوچھنا ہو, کسی کے سلسلے میں پوچھنا ہو, عربی کے مشہور میں کسی کے سلسلے میں پوچھنا سل عن قری نہیں, کسی کے سلسلے میں سل عن قری نہیں, اس سے دوست پوچھ لو. جیسا اس کا دوست ہوگا اسی طرح وہ ہوگا جی. کہ وہ ہے نا کند ہم جنس باہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. جو اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو دونوں کے مزاج میں یکسانیت ہے, جب یہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. تو یہ اگر منافقین یہود کے ساتھ رہتے ہیں اور یہود مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں ہم آہنگی ہے. تو وہ ساری جو ہے روایات ان کے اندر آ گئی ہیں. اب دیکھیے ہندوستان میں دیکھیں ہم لوگ ہیں, کتنی ہندوانہ روایتیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بالکل ہندوانہ روایتیں, ایک دم تہذیب ثقافت جو ہے بالکل ہندوانہ ہے. ارے وہ تو چھوڑیے, ہم تو دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ٹی وی وغیرہ جو ہم وہ سب کے سب ہندو, ارے سب ایک دم ہندوانہ. اور ہم کو ارے کمال ہے بھائی, یہ تو ہم جو 88 ہم گئے تھے وہاں ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اس وقت اتنی وہ نہیں تھی ٹی وی وغیرہ پر, لیکن اب تو اس قدر ہے زیادہ ہے, پوچھیے مت. یہ ہوتا ہے صاحب. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.